اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری یہ ویڈیو میری پچھلی ویڈیو جو کہ حضرت رابعہ بصری کے حالات زندگی کے بارے میں تھی، اس کے دوسرے حصے پر مشتمل ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حضرت رابعہ بصری کو ولایت کیسے ملی اور کل کتنے قلندر ہیں، اور رابعہ بصری کو آدھا قلندر کیوں کہا جاتا ہے، اور حضرت رابعہ بصری قلندر کے حیران کر دینے والے کچھ واقعات میں آپ کو اس ویڈیو میں بیان کروں گی۔ حضرت رابعہ بصری دن رات عبادت میں مصروف رہتی تھیں، اور اسی عبادت کی بدولت انہوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ جو تصوف کے دنیا میں ایک بلند مقام ہے۔ انہیں آدھا قلندر کہا جاتا تھا۔ بہت سے صوفیاء کرام ان کو آدھا قلندر مانتے تھے۔ اس سے پہلے حضرت شہباز قلندر اور حضرت بو علی قلندر دو قلندر مانے جاتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری کو ایک بار حج پر جانے کا شوق ہوا۔ ان کے پاس ایک بہت لاغر گدھا تھا، اس پر اسباب لاد کر چل پڑی۔ راستے میں گدھا مر گیا تو ان کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کا اسباب لے کر چلیں۔ آپ نے کہا کہ تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئیں، اور بے بیان جنگل میں آپ موجود تھیں۔ آپ نے درگاہ الہی میں عرض کی، اے ساری کائنات کے بادشاہ، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے؟ تو نے مجھے پہلے اپنے گھر کی طرف بلایا اور پھر راہ میں گدھے کو مار ڈالا اور تنہا بیابان میں سراسیمہ کر دیا۔ آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اس پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چل پڑیں۔ حضرت رابعہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچیں تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئیں اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے، اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں جس جگہ پر جا رہی ہوں وہ کیا ہے اور کہاں جاتی ہوں میں۔ میری بنیاد ایک مشت خاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا ہے، ایک مستحکم مکان ہے۔ میری عرض ہے کہ تو مجھے مل جائے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے رابعہ، کیا تو چاہتی ہے کہ تمام عالم تہ و بالا ہو اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے؟ کہ تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور میرے دیدار کی آرزو کی؟ ہم نے اپنی تجلی کو حضور پر ڈالی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک بار آپ پہاڑ پر گئیں، تمام شکاری جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری بھی وہاں پہنچے۔ سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری نے رابعہ بصری سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے ہیں اور تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے؟ آپ نے پوچھا کہ آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے گوشت اور روٹی کھائی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کہنے لگی کہ جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگیں اور کیوں تمہارے قریب آئیں؟ حضرت حسن بصری نے ایک بار آپ سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے کل موجودات کو خدا کی یاد میں گم کر دیا۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ تم نے خدا کو کیوں کر جانا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بے چوں چراغ خدا کو پہچانا۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی؟ فرمایا، میں اس جہان سے آئی ہوں اور اسی جہان میں جاؤں گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس جہان میں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا، افسوس۔ لوگوں نے پوچھا تو جواب دیا، اس لیے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہان سے ملتا ہے اور میں کام اس جہان کے کرتی ہوں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتی ہیں اس کو دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو میں اس کی پرستش کیوں کرتی؟ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ روتی کیوں ہیں اور آپ کے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں، اس لیے کہ اس کی خوگر ہو گئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ندا آئے، تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب گنہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟
آپ نے فرمایا کہ جب تک خدا توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گنہگار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب خدا نے توبہ کرنے کی توفیق دے دی تو توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا اعضاء سے خدا کی راہ نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو، اور جب دل بیدار ہو گیا تو دوسرے اعضاء کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق میں گم ہو جائے اور مدد اعضاء کی اس کو ضرورت نہ ہو، اور یہی درجہ فنا کا ہے۔ بس یہی وہ مقام ہے کیا قیامت کے روز خدا کا ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔